السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو جو حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو کچھ تم پہ حرام کیا ہے وہ مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کی گئی ہو۔ پھر وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، ایسا شخص جو ان میں سے کوئی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، شرط یہ ہے کہ وہ نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 114 اور 115 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کا ذکر کیا، مکہ بستی کا ذکر کیا اور یہ بتلایا کہ مکہ والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ان کے درمیان نبی بنا کر کے ان کو مبعوث فرمایا۔ جو بڑی نعمت اور بڑا احسان مکہ والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ مکہ والے، ان کا حال یہ تھا، اس بستی کا حال یہ تھا کہ عرب کے مختلف علاقوں میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اگر کوئی تجارتی قافلہ بھی گزرتا تو اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں مکہ کا حال یہ تھا کہ مکہ کے اندر امن و سکون اور امن و امان بالکل بھر بھر کر کے تھا۔ مکہ اور مکہ والوں کا اگر قافلہ، خاص طور سے قریش کا قافلہ اگر گزرتا کہیں سے تو کسی کو اس کو دیکھنے کی بھی جرأت اور ہمت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ اگر کسی قافلے والے کو لکھ کر کے مکہ کے قریش کے لوگ دے دیتے، چونکہ کعبۃ اللہ کے وہ لوگ متولی، وہ لوگ اگر لکھ کر کے دے دیتے تو اس قافلے کو جانے دیا جاتا تھا۔ دنیا زمانے سے روزی اور پھل مکہ کے اندر کھچ کھچ کر کے چلا آ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اللہ نے ان کے اوپر ایک نعمت بھیجی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے، لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نعمت کو چھین لیا اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشک سالی کو، قحط سالی کو مسلط کر دیا۔ ابھی جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ روزی تم کو دیا ہے وہی کھاؤ اگر تم واقعی اس کے بندے ہو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم واقعی اس کے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو، تو جو پاکیزہ روزی اللہ نے دی ہے، جو حلال روزی اللہ نے دی ہے وہ کھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہو۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو تو جان لو کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہے، اگر ان نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین بھی لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب بھی تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ نعمتوں کو چھینے گا بھی اور عذاب بھی مسلط کر دے گا اگر تم اللہ کی نعمت کی ناقدری کرو گے تو۔ اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں وہ اصل میں نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں جس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ان نعمتوں کی ناقدری کریں گے، اللہ کے بندے بن کر کے نہیں رہیں گے تو اللہ نعمتوں کو چھین لے گا۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کے بندے ہو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرو اور اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو۔ اگر نعمتوں کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت کو چھین لے گا اور عذاب بھی مسلط کر دے گا۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ کے بندے بن کر کے رہو، اللہ کے شکر گزار بن کر کے رہو، اور وہی چیز کھاؤ جو حلال ہے، جو پاکیزہ ہے، حرام چیز مت کھاؤ۔ سامعین اکرام، حرام چیز کی بڑی تفصیل ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کی کمائی حلال ہونی چاہیے، پھر جو کھاتا ہے وہ حلال ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ضروری ہے۔ کمائی بھی حلال ہونی چاہیے، کمانے کا ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے، حلال چیز کا کاروبار اور بیپار ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے۔ دوسری بات، جو چیز انسان استعمال کرتا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، حرام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، حرام چیزوں کو برتنا نہیں چاہیے، حرام چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو کچھ حرام قرار دیا ہے وہ مردار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، اور ہر وہ چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا گیا ہو۔ پھر وہ شخص اگر ان میں سے کوئی چیز کھائے، اگر ایک ایسا آدمی ہے جو ان میں سے کوئی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، تو شرط یہ ہے کہ وہ شرعی قانون کی بغاوت کرنے والا نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے بعین ہی اسی طرح کی آیت، تھوڑے الفاظ کی ہیر پھیر کے ساتھ، اسی قرآن کریم کے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتلا دیں کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں ان چیزوں کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ مزید ایسی چیزیں جو حرام ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ صرف یہی حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی حرام چیزیں ہیں جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر جو 4 چیزیں حرام قرار دی گئی ہے، اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ مردار، کوئی بھی مردار ہو، چاہے وہ حلال ہی جانور کیوں نہ، اگر وہ مر گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اب وہ چاہے جیسے بھی مرے، نیچرل ڈیتھ سے مر جائے، چوٹ لگنے سے مر جائے، کسی چیز سے ٹکرا گیا مر گیا، یا کوئی جانور ہے اس کو غصے میں لڑائی جھگڑا کیا، سنگ سے مر دیا اور مر گیا، یا پھر کوئی درندہ اس کو آیا اور پھاڑ کر کے کھا گیا اور وہ مر گیا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہے۔ کوئی بھی مردار ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خون بھی حرام ہے۔ خون، ابھی ایک جانور ذبح کیا ہم لوگوں نے، جانور ذبح کیا نا بقرعید میں، اس جانور کو ذبح کرتے اس کی شہ رکھ کے کٹتے ہی جو خون گرتا ہے، اور خون جو جسم سے نکل کر کے گر جاتا ہے کمپلیٹلی، وہ سارے کے سارے خون حرام ہے، الا یہ کہ کچھ خون جو ہے وہ گوشت میں ہی لگا رہ گیا تو اس کو دھو دھا کر کے پکا دیا جائے، لیکن جو خون نکل گیا وہ حرام ہے، جو خون نکل گیا وہ حرام ہے۔ یاد رکھیے، حلال جانور کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ چیز خاص طور سے مکہ والوں کو بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ مکہ والے اس چیز کا جو ہے خیال نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خون بھی حرام ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 میں بھی یہی بات ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ 2 مردار اور 2 خون حلال ہے، 2 مردار بھی حلال ہے اور 2 خون بھی حلال ہے۔ ایک مچھلی وہ مر بھی جائے تب بھی حلال ہے۔ ابھی مچھلی ہے نا، پکڑتے ہیں، وہ مر گیا اور اس کے بعد اس کو چھان کر کے نکال لیے، یا نکال لیا اور باہر نکلنے کے بعد مر گیا، ہر صورت میں وہ حلال ہے۔ اور اسی طرح سے ٹڈی، وہ بھی حلال ہے، مرا ہوا ہے تب بھی حلال ہے۔ ٹڈی عام طور پر غیر ممالک میں زیادہ پائے جاتے ہیں، ادھر کبھی کبھار دکھنے میں آتا ہے لیکن غیر ممالک میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ وہ اگر مر بھی کیا تو حلال ہے اور اس کو کھا سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے 2 خون، جو جسم کے اندر کلیجی ہوتا ہے، کلیجی جگر، وہ کمپلیٹلی خون ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ایک تلی آتا ہے، تلی، یہ دونوں چیزیں حلال ہے جو بالکل خون کا ہی جمع ہوا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو اور خون کو حلال قرار دیا، ولحم الخنزیر،
اور سور کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا. سور کے گوشت کو بھی، خون کو بھی حرام قرار دیا، مردار کو بھی حرام قرار دیا، خون کو بھی حرام قرار دیا. اور سور کے گوشت جو خنزیر ہوتا ہے، برا جانور، وہ نجس العین ہے. اس کے کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس کے گوشت سے بھی نہیں، اس سے چربی سے بھی نہیں، اس کے جسم کے کسی بھی حصے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حرام ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو وہ بھی حرام ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، لیکن یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، یہ مفہوم بھی صحیح نہیں ہے. اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پر جانور کا بھی ذکر نہیں ہے اور یہاں پر ذبح کرنے کا بھی ذکر نہیں. وما اہل، وما ما جو ہے یہ عام ہے، اور اہل مشہور کر دیا گیا، پکار دیا گیا، لغیر اللہ بہ، اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام پر جس چیز کو بھی مشہور کر دیا جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے آپ کے علاقے میں پھور کے فاتحہ مشہور ہے نا، غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر وہ نیاز دیا جاتا ہے، پھور کے فاتحہ. اب وہ جو فاتحہ کا کھانا ہے اس کھانے کو کس نام پہ مشہور کیا گیا؟ غیر اللہ کے نام پر، اس لیے وہ کھانا نہیں کھا سکتے. ابھی رجب کے کنڈے ہوتے ہیں نا، رجب کے کنڈے غیر اللہ کے نام پر اس کو مشہور کر دیا گیا. اسی طرح سے دوسرے جو ہے اوکیجن جس میں غیر اللہ کے نام پر کھانا پکایا جاتا ہے اس پر فاتحہ کیا جاتا ہے. مثلا بہت سارے علاقوں میں شب برات میں جو رات ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے حلوہ وغیرہ پکایا جاتا ہے، مختلف پکوان پکائے جاتے ہیں، اس کو ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے، اس کو اپنے مردار کے نام پر پکایا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام پر پکایا جاتا ہے، اور اس لیے پکایا جاتا ہے کہ وہ آ کر کے کھائیں گے. غیر اللہ کے نام پہ مشہور ہے، وہ بھی کھانا حلال نہیں ہے، بالکل حلال نہیں ہے. اسی طرح سے غیر اللہ کے نام پر جو ہے جانور کو چھوڑ دیا، غوث اعظم کے نام پر اس جانور کو ہم چھوڑ رہے ہیں، فلاں بابا کے نام پر اس جانور کو چھوڑ رہے ہیں. چھوڑتے ہیں لوگ، آج بھی چھوڑتے ہیں، ایسا نہیں کہ آج نہیں چھوڑتے ہیں. اس کے نام پر جانور کو چھوڑ دیا گیا، وہ جانور بھی حرام ہے، اس کو کھا نہیں سکتے. حتیٰ کہ اہل علم نے کہا ہے کہ اگر غیر اللہ کے نام پر، کسی دیول کے نام پر، کسی بابا کے نام پر، کسی مزار کے نام پر اگر کسی جانور کو چھوڑا گیا اور اس جانور کو ذبح کرتے وقت اگر بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہا تو وہ حلال نہیں ہے. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی زمانے میں غیر اللہ کے نام پر لوگ ذبح کرتے تھے، بابا کے نام پر ذبح کرتے تھے، دیور کے نام پر ذبح کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر کے اللہ کے نام پر بھی ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے. وہاں پر اللہ کے نام سے بھی ذبح نہیں کر سکتے، یہ غیر اللہ سے تشبیہ نہ ہو جائے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز، چاہے وہ پرشاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ شیرنی کی شکل میں ہو، چاہے وہ پکوان کی شکل میں ہو، چاہے وہ جانور کی شکل میں ہو، ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے وہ حرام ہے، اس کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں. مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173، سورۃ النحل آیت نمبر 115 یعنی 115 نمبر کی آیت کے مطابق ہر وہ چیز، ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر مشہور کر دیا جائے وہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے آگے اللہ، یہ جو دین جو ہے نا، جو ہمارا دین ہے بڑا فلیکسیبل ہے. جو ہمارا دین ہے اس کے اندر اللہ نے وسعت رکھی ہے، انسانوں کے لیے قانون بنتا ہے اور انسانوں کی فطرت اور ان کے ہر چیز کا خیال رکھ کے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قانون بناتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، بس وہ آدمی جو ان چیزوں کو کھانے پر مجبور ہو جائے، شرط یہ ہے کہ وہ شرعی قانون کا بغاوت کرنے والا نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، حد سے زیادہ بڑھنے والا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ 4 کنڈیشن ہے آدمی کھا سکتا ہے. پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ انسان ایسا بھوکا ہو کہ اس کو کہیں سے بھی کھانا نہیں مل رہا ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اس کو کہیں سے بھی کھانا نہیں مل رہا ہے. اب اس کو کھانا تلاش رہا ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے، مرنے کے کگار پڑا گیا ہے.
ایسی صورت میں اگر کوئی حرام چیز مل جاتا ہے اور وہ اتنا جتنے سے اس کی جان بچ جائے اگر وہ کھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی تعاون نہیں. یا پھر ایک آدمی مرنے والا ہے، اب اس کے علاج کے لیے دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، اسی سے اس کا علاج ہوگا. اگر وہ چیز وہ نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کہا کہ اس میں سے جتنے سے تمہاری جان بچ جائے کھا سکتے ہو، نو پرابلم. فمن استر غیر باغ ولا عاد، اللہ کے حکم کی بغاوت کرنے. پہلی تو شرط یہ ہے کہ یا تو بھوکا ہو یا جان پر بنی ہو تو اپنا کھا کر کے اپنے بھوک کو مٹا لے یا جان کو بچا لے. دوسری شرط یہ ہے کہ جو حرام لقمہ جو وہ منہ میں ڈال رہا ہے اس وقت اس کو اس چیز کا دل میں احساس ہو کہ یہ حرام ہے، اللہ کے حکم کی بغاوت کرنے والا نہ ہو، اس کو یہ محسوس ہو، اس کو یہ جذبہ ہو دل کے اندر، اس کی یہ سوچ ہو کہ یہ چیز حرام ہے لیکن ہم چونکہ مجبور ہو گئے ہیں اسی لیے ہم کھا رہے ہیں، مجبور ہو گئے ہیں اسی لیے کھا رہے ہیں. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی کھانا ہے. ایک لقمے سے اتنا سے کھا کر کے ہم اپنی بھوک مٹا لیں گے یا ہم جان بچا لیں گے تو اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زائد نہیں کھا سکتے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اسی آیت کریمہ میں کہ اگر کوئی آدمی ایسے ہی بھولے سے زیادہ کھا لیا، اس کو اندازہ نہیں ہوا اور زیادہ کھا لیا، اندازہ نہیں ہوا اور زیادہ کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، ابھی اس تعلق سے اور بھی باتیں ہیں جو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. چونکہ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہے ضمناً بیان کی گئی ہے، اس لیے بیان کی گئی ہے کہ ہر زمانے میں اور مکہ کے لوگ بھی بہت سارے حرام چیزوں کو حلال قرار دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حرام ہے. اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.